बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, इन्ना शानिया का हुवल अबतर किसके बारे में नाजिल हुई? जवाब, यह आयत अबू लहब के बारे में नाजिल हुई। सवाल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो किस लोंडी की पिटाई किया करते थे जिसकी इस्तकामत से मुतासिर हुए बगैर ना रह सके? जवाब, इस लोंडी का नाम हज़रत लबीना रज़ी अल्लाह अन्हा था। सवाल, वो कौन सी नमाज है जिसे पढ़ने से थोड़ी देर सोना ज़रूरी है? जवाब, तहज्जुद की नमाज। सवाल, कुरान मजीद की मक्की या मदनी सूरतों में से कौन सी सूरतें ज़्यादा लंबी हैं? जवाब, कुरान मजीद की मक्की या मदनी सूरतों में से मदनी सूरतें ज़्यादा लंबी हैं। सवाल, कौन सा अमल मुसलमान की ज़िंदगी में इजाफा करता है? जवाब, हज करना मुसलमान की ज़िंदगी में इजाफा करता है। सवाल, कौन से ड्राई फ्रूट में जहर पाया जाता है? जवाब, कड़वे बादाम में। सवाल, किन अमीर लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं? जवाब, जो मुसाफिर हो इन अमीर लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं। सवाल, कौन से नबी को पहाड़ों और दरख्तों से सलाम की आवाज आती थी? आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ों और दरख्तों से सलाम की आवाज आती थी। सवाल, कौन से कबाइल ने ज़कात देने से इनकार किया था? जवाब, अस, ज़बियान, गतफान और फरारा कबाइल ने ज़कात देने से इनकार किया था। सवाल, अफजलुल ज़िक्र कौन सा कलमा है? जवाब, अफजलुल ज़िक्र कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। सवाल, तालूत के लश्कर में शामिल होकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने किसको कत्ल किया? जवाब, तालूत के लश्कर में शामिल होकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया। सवाल, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कहाँ दफन हैं? जवाब, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम यरूशलेम में दफन हैं। सवाल, मुर्दे को कब्र से बाहर की कौन सी चीज दिखाई देती है? जवाब, औरतों के कब्रिस्तान में जाने से अगर गम ताज़ा हो और वह बुलंद आवाज़ से रोएं तो इनके लिए कब्रिस्तान जाना गुनाह है,
کیونکہ حدیث میں ایسی عورتوں پر لعنت آئی ہے جو قبرستان جائیں تاکہ غم تازہ ہو، کیونکہ ان میں صبر کم ہوتا ہے، اس لیے ان کو گھر بیٹھے ہی اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور عورت کے لیے قبرستان جانا مکروہ تحریمی ہے۔ قبرستان جانے سے جو منع کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے۔ باقی لوگوں میں جو یہی بات مشہور ہے کہ قبر میں موجود مردوں کو قبر پر آنے والی عورتیں برہنہ نظر آتی ہیں، تو یہ بات درست نہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، اس بحث پر فیصلہ کن رائے کس نے دی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے سے پہلے کون سی دو نمازیں پڑھی جاتی تھیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے سے پہلے فجر اور عصر کی دو نمازیں پڑھی جاتی تھیں۔ سوال: حضرت الیاس علیہ السلام کو عبرانی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت الیاس علیہ السلام کو عبرانی زبان میں ایلیا کہا جاتا ہے۔ سوال: حدیث کے مطابق نظر بد لگنے کی کیا پہچان ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرا دو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچیرے بھائی کو حاکم بصرہ مقرر کیا گیا تھا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو حاکم بصرہ مقرر کیا گیا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی اس کا آخرت میں کیا مقام ہوگا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی اس کا مقام جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماؤں کے نام بتائیے۔ سوال: گھر میں کون سا پودا لگانے سے لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے؟ جواب: ایک تحقیق کے مطابق درخت ذہنی دباؤ کو کم کرتے ہیں، مریضوں کے صحت مند ہونے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ درخت کئی امراض سے ہمیں بچاتے ہیں جن میں موتیا، دمہ اور پھیپھڑوں کی دوسری بیماریاں شامل ہیں۔ جہاں درخت ہوں وہاں لڑائی جھگڑے اور جرائم میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ درخت اور پودے انسانی مزاج پر اچھا اثر ڈالتے ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماؤں کے نام صوبیہ لونڈی اور حلیمہ سعدیہ ہے۔ سوال: کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے؟ جواب: سورۃ توبہ میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ سوال: جلا وطنی کی سزا کا آغاز کس دور میں ہوا؟ جواب: جلا وطنی کی سزا کا آغاز دور فاروقی میں ہوا۔ سوال: ادویات بنانے کے علم کو دنیا میں سب سے پہلے متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟
جواب: ادویات بنانے کے علم کو دنیا میں سب سے پہلے متعارف کروانے والے مسلمان کا نام ابن سینا ہے۔ سوال: صبر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: صبر کے لغوی معنی ہیں روکنا یا سہارنا۔ جواب: قرآن مجید میں 6 قبیلوں کے نام آئے ہیں۔ سوال: اگر آپ کے اندر یہ 7 علامت ہیں تو سمجھ لیں آپ تیزی سے بوڑھے ہو رہے ہیں۔ جواب: ہر وقت تھکاوٹ رہنا، یادداشت متاثر ہونا، جوڑوں میں درد رہنا، آنکھوں کے گرد ہلکے اور آنکھوں کے گرد کی جلد لٹک جانا، فوکس کرنے میں دشواری ہونا، کسی چیز پر دماغ کا ٹک نہ پانا، اس خوراک کو ہضم کرنے میں دشواری ہونا جو آپ پہلے آرام سے کھا لیا کرتے تھے، وزن کا دن بدن بڑھتے جانا۔ کیا آپ جلدی بوڑھے تو نہیں ہو رہے؟ سوال: ناپ تول کا طریقہ سب سے پہلے کس نبی نے ایجاد کیا؟ جواب: ناپ تول کا طریقہ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیا۔ سوال: غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہادی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہادی لشکر کی تعداد 30,000 تھی۔ سوال: نماز جنازہ در حقیقت میت کی مغفرت کے لیے ایک دعا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ جواب: نماز جنازہ در حقیقت میت کی مغفرت کے لیے ایک دعا ہے، اس کی حیثیت فرض کفایہ ہے۔ سوال: کون سی زوجہ مطہرہ اپنے حصے کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیتی تھیں؟ جواب: ام المومنین حجرت سودہ رضی اللہ عنہا اپنے حصے کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیتی تھیں۔ سوال: معاویہ رضی اللہ عنہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، بتائیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنو امیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ سوال: روم کے محاذ پر کون سی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی؟ نیز جنگ میں مسلمانوں کے قائد کون تھے؟ جواب: روم کے محاذ پر جنگ یرموک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی، نیز جنگ میں مسلمانوں کے قائد ابو عبیدہ بن الجراح تھے۔ سوال: جنگ کسکر میں ایرانی سپہ سالار تو جابان تھا، جس کو شکست ہوئی، مسلمان سپہ سالار کون تھا؟ جواب: جنگ کسکر میں ایرانی سپہ سالار تو جابان تھا، جس کو شکست ہوئی، مسلمان سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: سال کو 12 مہینوں میں سب سے پہلے کس نے تقسیم کیا؟ جواب: سال کو 12 مہینوں میں سب سے پہلے مصریوں نے تقسیم کیا۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو 3 سال تک سو سکتا ہے؟
جواب گونگایو یعنی سنیل وہ جانور ہے جو 3 سال تک سو سکتا ہے۔ سوال قیامت کے وجود کی نوعیت کیا ہے؟ جواب قیامت کے وجود کی نوعیت یقینی ہے۔ سوال کیا کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے؟ جواب زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ سوال پتلی کمر والی عورت میں کس چیز کی خوبی ہوتی ہے؟ جواب پتلی کمر والی عورت عاشق مزاج ہوتی ہیں۔ سوال فاران کس وادی کا نام ہے؟ جواب فاران مکہ مکرمہ کی وادی کا نام ہے۔ سوال کس پیغمبر کی عمر 40 سال کم کر دی گئی تھی؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 40 سال کم کر دی گئی تھی۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام کا بدن کس چیز سے بنا ہوا تھا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام کا بدن سیاہ مٹی کے خشک گارے سے بنا ہوا تھا۔ سوال یہودی کس پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے؟ جواب یہودی حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ سوال کون سی 2 چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں؟ جواب زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا دل کو سخت کر دیتا ہے۔ سوال حضرت مہدی علیہ السلام کس عمر میں دنیا میں نازل ہوں گے؟ جواب حضرت امام مہدی علیہ السلام 40 سال کی عمر میں دنیا میں نازل ہوں گے۔ سوال بچوں کا ذہن تیز کرنے کے لیے کیا دینا چاہیے؟ جواب مچھلی کا گوشت۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیتے وقت کس بات سے منع فرمایا ہے؟ جواب برتن میں سانس لینے سے۔ سوال کون سا انسان اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے؟ جواب سخت دل انسان اللہ سے بہت دور رہتا ہے۔ سوال سورۃ آل عمران کے کیا معنی ہیں؟ جواب سورۃ آل عمران کے معنی عمران کی اولاد ہے۔ سوال اویس کرنی جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بغیر ہی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، پیشے کے اعتبار سے کیا تھے؟
جواب: اویس کرنی رضی اللہ عنہ، جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بغیر ہی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، پیشے کے اعتبار سے ساربان تھے۔ سوال: قرآن مجید میں جہنم کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں جہنم کا ذکر 80 بار آیا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت لگانے والے کون ہیں اور مہر نبوت پر کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب: جنت کے دربان رضوان نے آپ کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت لگائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت پر لکھا ہوا تھا سرفانت منصور، اور بعض نے کہا ہے کہ اس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ سوال: کس نبی نے مشہور سردار جالوت کو قتل کر دیا تھا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام نے مشہور سردار جالوت کو قتل کر دیا تھا۔ سوال: فجر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی؟ جواب: فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ سوال: طائف امیروں کا شہر تھا، ان میں سردار قبیلہ کون سا تھا؟ جواب: طائف امیروں کا شہر تھا، ان میں سردار قبیلہ بنو عمیر تھا۔ سوال: زکوٰۃ کتنے قسم کے لوگوں کو دی جاتی ہے؟ جواب: زکوٰۃ 8 قسم کے لوگوں کو دی جاتی ہے۔ سوال: کس زبان میں بیت المقدس کو یروشلم کہا جاتا ہے؟ جواب: عبرانی زبان میں بیت المقدس کو یروشلم کہا جاتا ہے۔ سوال: پاروں کی تقسیم میں کیا مسلک ہے؟ جواب: ایک پارہ روزانہ پڑھنے سے ایک ماہ میں پورا قرآن مجید ختم ہو سکتا ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کہاں دیا تھا؟ جواب: میدان عرفات میں۔ سوال: جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں کس کی حکومت تھی؟ جواب: حبشہ میں نجاشی کی حکومت تھی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق پر بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے، بتائیے کس بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو قید کرنے کا حکم دیا تھا؟ جواب: اس بادشاہ کا نام ہیروڈیس تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے کس صحابی کو بھیجا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو مدینہ تبلیغ کے لیے روانہ کیا۔
سوال: جنت میں مومنوں کے سینوں میں قرآن میں سے کتنا حصہ باقی رہے گا؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اہل جنت کے سینوں میں سے 2 صورتوں یعنی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے علاوہ تمام قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ ان دونوں صورتوں کی وہ تلاوت کرتے رہیں گے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن سب سے زیادہ کن کی گود میں گزرا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن سب سے زیادہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کی گود میں گزرا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شیر خدا کا خطاب کس غزوہ میں ملا تھا؟ جواب: غزوہ خیبر میں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو قیامت تک گھومتی رہے گی؟ جواب: دنیا۔ سوال: زمین کی تلاش میں کبوتر کس پیغمبر نے بھیجا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال: حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب: 8 ہجری کے شروع میں ہوا۔ سوال: اگر کوئی شخص نماز میں زبان سے الفاظ کہے صرف خیال میں الفاظ پڑھ جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: صرف خیال دوڑا لینے سے نماز نہیں ہوگی بلکہ زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے درہم اور دینار اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے بنائے؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے درہم اور دینار اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے بنائے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کیا رشتہ تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے چچا تھے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل کتنے نکاح کیے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل 6 نکاح کیے تھے۔ سوال: دجال اس وقت کس جگہ موجود ہے؟ جواب: دجال اس وقت مدینہ کے مشرق میں موجود ہے۔ سوال: کس خلیفہ راشد کی بیوی کی انگلیاں کاٹی گئی تھیں؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی کی انگلیاں کاٹی گئی تھیں۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کا نام بتائیں جو کہ تبشہ کے بطن سے ہوا۔ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تبشہ کے بطن سے ہوئے۔
सवाल, कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? जवाब, कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद 86 है। सवाल, इस्लामी रियासत के सरबराह को खलीफा के अलावा और क्या कहते हैं? जवाब, इस्लामी रियासत के सरबराह को खलीफा के अलावा अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। सवाल, सबसे पहले किस नबी की आवाज बैठी थी? जवाब, सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज बैठी थी। सवाल, पहली दफा सूर फूंके जाने पर तमाम जी रूह मर जाएंगी, दूसरी मर्तबा सूर फूंकने पर क्या होगा? जवाब, दूसरी मर्तबा सूर फूंकने पर सब दोबारा जी उठेंगे। सवाल, मोहम्मद बिन कासिम का कातिल कौन था? जवाब, साले बिन अब्दुल रहमान ने मोहम्मद बिन कासिम से अपने भाई के कत्ल का बदला लिया। सवाल, सैयदा ज़ैनब का रोज़ा कहाँ है? जवाब, सैयदा ज़ैनब का रोज़ा दमिश्क में वाक़िआ एक मस्जिद है जिसमें अक्सरियत मुसलमानों के मुताबिक ज़ैनब बिनते अली का मज़ार है, जबकि कुछ सुन्नी उनके मज़ार को काहिरा मिस्र में समझते हैं और कुछ के मुताबिक सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का रोज़ा शाम में है। सवाल, बताइए हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बच्चे थे और उनके नाम क्या थे? जवाब, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, और लड़के का नाम अली रज़ी अल्लाह अन्हु और लड़की का नाम उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा था। सवाल, क्या सूरत बकरा में कामयाब इंसानों की एक अलामत आखिरत पर यकीन रखना बताई गई है? जवाब, जी हाँ, सूरत बकरा में कामयाब इंसानों की एक अलामत आखिरत पर यकीन रखना बताई गई है। सवाल, नमाज के लिए नियत करके जब हाथ कंधों तक या कानों तक उठाने को क्या कहते हैं? जवाब, नमाज के लिए नियत करके जब हाथ कंधों तक या कानों तक उठाने को तकबीर तहरीमा कहते हैं। सवाल, कौन सी फ़र्ज नमाज कज़ा करने का गुनाह नहीं होता? जवाब, फ़र्ज नमाज जो भूल कर कज़ा हो जाए और याद आने पर अदा कर ली जाए, इस नमाज का गुनाह नहीं होता। सवाल, नमाज में रुकू की हालत में सुबहान रज़ियल अज़ीम पढ़ते हैं, इसके उर्दू में क्या माने हैं? जवाब, नमाज में रुकू की हालत में सुबहान रज़ियल अज़ीम पढ़ते हैं, इसके उर्दू माने पाक है, मेरा परवरदिगार अज़मत वाला है। सवाल, जन्नत में अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक कितनी लंबी थी? जवाब, जन्नत में अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक नाफ के बराबर थी। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान किस नाम से पुकारते हैं?
جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیطان عبد القہار نام سے پکارتے ہیں۔ سوال: شیطان 80,000 سال کن کا ساتھی رہا؟ جواب: شیطان 80,000 سال فرشتوں کا ساتھی رہا۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں عیسائی کا سردار مالک بن رافلہ جو سپہ سالار اعلیٰ بھی تھا مارا گیا اور بھی کئی سردار مارے گئے، بتائیں آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں یک کے بعد دیگر کتنی تلواریں ٹوٹیں؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں عیسائی کا سردار مالک بن رافلہ جو سپہ سالار اعلیٰ بھی تھا مارا گیا اور بھی کئی سردار مارے گئے، آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں یک کے بعد دیگر 9 تلواریں ٹوٹیں۔ سوال: عورتوں کے بالوں پر جادو سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جواب: اکثر خواتین کنگھا کرنے کے بعد بال باہر پھینک دیتی ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں، ان بالوں کو کینچی سے کاٹ کر پھینکیں، کٹے ہوئے بالوں پر جادو نہیں ہوتا۔ سوال: جنت میں حوریں کون سا گانا گائیں گی؟ جواب: جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا جس میں حوریں اس مضمون کا گانا سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی فنا نہ ہوں گی، ہم چین میں رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی غمگین نہ ہوں گی، ہم خوش رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی ناراض نہ ہوں گی، مبارک باد ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہوں اور ہم ان کے لیے ہوں۔ سوال: فرشتے اس زمین پر کس جگہ کس دن زرد رنگ کے عمامے باندھ کر آئے اور کیوں آئے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کے روز حضرت زبیر بن عوام نے اپنے سر پر زرد رنگ کا عمامہ لپیٹا ہوا تھا اور میدان جنگ میں مدد کے لیے جو فرشتے نازل ہوئے تھے ان کے سروں پر بھی زرد رنگ کے عمامے تھے، اسے حاکم نے روایت کیا۔ سوال: موت کا فرشتہ کس نبی کا دوست ہے؟ جواب: موت کا فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کا دوست ہے۔ سوال: کس موقع پر دھوکہ دینا جائز ہے؟ جواب: جنگ کے موقع پر دھوکہ دینا جائز ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد بتائیں۔ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ سوال: قرآن مجید کی کتنی صورتیں انبیاء کے نام پر آئی ہوئی ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی 6 صورتیں انبیاء کے نام پر آئی ہوئی ہیں: 1 یوسف، 2 یونس، 3 ہود، 4 ابراہیم، 5 محمد، 6 نوح۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کا پیشہ لوہار تھا۔ سوال: قرآن پاک میں یوم الفرقان کس دن کو کہا گیا ہے؟
جواب، قرآن پاک میں یوم الفرقان جنگ بدر کے دن کو کہا گیا ہے۔ سوال، صلح حدیبیہ کی کتابت کس نے کی؟ جواب، صلح حدیبیہ کی کتابت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ سوال، حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا؟ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو 9 یا 10 سال جیل میں قید رکھا گیا۔ سوال، کس فتح کو پرامن انقلاب کہا جاتا ہے؟ جواب، فتح مکہ کو پرامن انقلاب کہا جاتا ہے۔ سوال، حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا مدینہ کے کس علاقے میں دیگر ازواج مطہرات سے علیحدہ رہتی تھیں؟ جواب، بستی عالیہ میں دیگر ازواج مطہرات سے علیحدہ رہتی تھیں۔ سوال، قوم سمود حضرت صالح کی ہے، بتائیے ارم والے کس نبی کی قوم ہیں؟ جواب، ارم والے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہیں۔ سوال، عورت کا کون سا پھل کھانے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے؟ جواب، عورت کا آم کھانے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ سوال، قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس میں پل صراط کا ذکر ہے؟ جواب، سورہ مریم ہے جس میں پل صراط کا ذکر ہے۔ سوال، قیامت کا دن یعنی حساب کتاب کا دن کتنے سالوں کا ہوگا؟ جواب، قیامت کا دن یعنی حساب کتاب کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ سوال، مرنے والے کی آنکھیں کیوں کھلی رہ جاتی ہیں؟ جواب، سائنس اس بات کا جو بھی جواب دے، لیکن ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا حکمت افروز جواب کیا ہو سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا اور اس راز لافانی سے آگاہ فرما دیا تھا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو زندوں کو نظر نہیں آتا۔ سوال، یہودی روایت کے مطابق ذوالکفل کس پیغمبر کا لقب تھا؟ جواب، یہودی روایت کے مطابق ذوالکفل حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب تھا۔ سوال، کل کتنے غزوات لڑے گئے؟ جواب، کل 27 غزوات لڑے گئے۔
سوال: جسم کی زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ جواب: جسم کی زکوٰۃ روزے کو کہتے ہیں۔ سوال: مردوں میں اللہ کے نزدیک سب سے مکرم کون ہیں؟ سوال: قمیص پہلے پہنی جائے یا شلوار، اور کون سی پہلے اتاری جائے؟ جواب: اس میں شرعاً کچھ تحدید نہیں، باقی بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہنتے وقت شلوار پہلے پہنیں اور اتارتے وقت قمیص پہلے اتاریں، اس میں ستر پوشی کا لحاظ زیادہ ہے۔ جواب: مردوں میں اللہ کے نزدیک سب سے مکرم حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرما کر ان کو تمام چیز کے نام سکھلائے۔ سوال: جنات کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن پاک کی آیت 31 میں 32 مرتبہ جن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سوال: انسان نے دفنانے کا عمل کہاں سے سیکھا تھا؟ جواب: انسان نے دفنانے کا عمل کوے سے سیکھا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس بادشاہ کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے شومان جنات کے بادشاہ کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔ سوال: قبر میں سوال و جواب کے وقت روح کہاں ہوتی ہیں؟ جواب: قبر میں سوال و جواب کے وقت روح جسم اور کفن کے بیچ ہوتی ہیں۔ سوال: انسان کی خوشی چاہے وہ کتنی بڑی ہو، زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک رہتی ہے؟ جواب: 9 دن تک۔ سوال: کون سا پھل کھانے والا انسان جلد بوڑھا نہیں ہوتا؟ جواب: انگور کھانے سے انسان جلد بوڑھا نہیں ہوتا۔ سوال: دنیا کا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ جواب: دنیا کا سب سے افضل صدقہ مسجد بنانا ہے۔ سوال: بڑے بڑے عبادت گزار اور زیادہ قرآن مجید پڑھنے والے جہنم کے گڑھے میں کس وجہ سے جائیں گے؟ جواب: ریاکاری کی وجہ سے جائیں گے۔ سوال: کون سی صورت انسان کو حاسدوں کی حسد سے بچاتی ہے؟ جواب: سورہ فلق حاسدوں کی حسد سے بچاتی ہے۔ سوال: کون سا قریشی سردار جنگ بدر میں حاضر نہ تھا لیکن جلد ہی طاعون کا شکار ہو گیا اور اس کی لاش 3 روز تک بے گور و کفن پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ آتا تھا؟ جواب: ابو لہب جنگ بدر میں حاضر نہ تھا لیکن جلد ہی طاعون کا شکار ہو گیا اور اس کی لاش 3 روز تک بے گور و کفن پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ آتا تھا۔
سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک داماد اسیر ان بدر میں شامل تھا جس کی رہائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ایک ہار فدیہ کے طور پر بھیجا تھا، اس کا نام بتائیں۔ جواب: ابو العاص۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کس فرشتے نے سجدہ کیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اچھی عبادت کسے کہا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اچھی عبادت تلاوت قرآن کو کہا ہے۔ سوال: وہ کون سی تکلیف ہے جو رحمت ہے؟ جواب: جس میں صبر ملے وہ تکلیف رحمت ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام قبا میں کون سا اہم کام کیا؟ جواب: مسلمانوں کی عبادت کے لیے مسجد قبا بنوائی۔ سوال: مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب: مشرکین اور نابالغ اولاد صحیح قول کے مطابق جنت میں جائیں گی اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال: آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا کون سا ملک ہے؟ جواب: آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا چھٹا ملک ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کس شخص نے بچڑا بنایا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سامری نے بچڑا بنایا تھا۔ سوال: خلافت عباسیہ کا بانی خلیفہ کون تھا؟ جواب: خلافت عباسیہ کا بانی خلیفہ ابو العباس محمد بن عبداللہ الصفا تھا۔ سوال: کیا شیطان دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کو دروازے بند کر دو، برتن ڈھانپ دو یا الٹا دو، ڈھانپنے کو کچھ نہ ملے تو اللہ کا نام لے کر ہی رکھ دو، مشکیزوں کے منہ باندھ دو، چراغ بجھا دو کیونکہ نہ شیطان دیوار پھلانگ سکتے ہیں، نہ بند دروازے کھول سکتے ہیں، اور نہ برتن کا ڈھکن اٹھا سکتے ہیں، اور نہ بندھی ہوئی چیز کا تسمہ کھول سکتے ہیں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے انجیل کب نازل ہوئی؟ جواب: انجیل رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔
سوال بتائیے سب سے پہلے فقہ کے موضوع پر کتاب کس نے لکھی؟ جواب سب سے پہلے فقہ کے موضوع پر کتاب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ سوال کس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر عام تبلیغ شروع کر دی؟ جواب کوہ صفا کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر عام تبلیغ شروع کر دی۔ سوال یمن میں نبوت کا دعویٰ کس نے کیا؟ جواب یمن میں نبوت کا دعویٰ اسود انسا نے کیا۔ سوال وہ کیا چیز ہے جو میاں بیوی کا نکاح، نمازی کی نماز اور روزے دار کا روزہ ختم کر دیتی ہے؟ جواب وہ موت ہے۔ سوال بسم اللہ کے بغیر سورت کا کیا نام ہے؟ جواب سورہ توبہ ہے۔ سوال قرآن پاک میں سب سے پہلے کن پیغمبر کا تذکرہ آیا ہے؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام کا۔ سوال وہ کون سا جانور ہے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں جانے کے لیے منع کیا گیا تھا؟ جواب وہ جانور کتا ہے۔ سوال حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 43 مرتبہ آیا ہے۔ سوال کدو کا سالن کھانے سے کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ جواب کدو کا سالن کھانے سے فالج کی بیماری دور ہوتی ہے۔ سوال کیا غصے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے؟ جواب جی ہاں، غصے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت کہاں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کی اطلاع پائی تو روانہ ہو گئے اور مکہ میں آ ملے؟ جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت یمن میں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کی اطلاع پائی تو روانہ ہو گئے اور مکہ میں آ ملے۔ سوال حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے کون پیدا ہوئے؟ جواب حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے قابیل اور اکلیمہ پیدا ہوئے۔ سوال حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سزا دینی چاہی تو کون مانع ہو گیا؟ جواب فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔
سوال: وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے؟ جواب: حسد کی بیماری ہے جو انسان کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بابرکت عورت کون سی ہوتی ہے؟ جواب: سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس کے اخراجات کم ہوں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں آخری چیز کیا کھائی تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں آخری چیز گیہوں کھائی تھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے کس نے غزوہ تبوک کے بعد وفات پائی؟ جواب: سیدہ ام کلثوم زوجہ سید عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے شعبان 9 ہجری کو وفات پائی۔ سوال: سفر جنگ تبوک کے دوران کتنے آدمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے؟ جواب: سفر جنگ تبوک کے دوران 18 آدمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار سور میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار سور میں 3 دن قیام فرمایا۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیاض کا لقب کس صحابی کو دیا تھا؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیاض کا لقب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیا۔ سوال: تاریخ اسلام کے کس واقعے کو نصر عزیز کہتے ہیں؟ جواب: تاریخ اسلام کے صلح حدیبیہ کے واقعے کو نصر عزیز کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔